محمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله فإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی آیت 176 سے 180 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اس طرح ہے: اور آپ ان پر غم نہ کھائیں جو کفر کی طرف دوڑتے ہیں، وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کچھ بھی حصہ مقرر نہ فرمائے اور انہی کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ بے شک جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا، وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہ بگاڑ سکیں گے اور انہی کے لیے دکھ بھرا عذاب ہے۔ کافر یہ خیال نہ کریں کہ انہیں ہمارا ڈھیل دے دینا ان کے حق میں بہتر ہے۔ ہم صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ اور گناہ بڑھائیں اور انہی کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اللہ مسلمانوں کو اس حال میں چھوڑنا نہیں چاہتا جس حال میں تم اب ہو، جب تک کھوٹے کھرے کو ممتاز نہ کر دے، اور اللہ تمہیں غیب پر مطلع کرنے والا بھی نہیں۔ لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، لہٰذا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اگر تم ایمان لے آؤ اور پرہیزگاری اختیار کر لو تو تمہارے لیے ہی بڑا شاندار اجر ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے فضل پر بخل کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ بخل ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ وہ ان کے حق میں برا ہے۔ جس چیز پر بخل کیا تھا، قیامت کے دن اسی کا انہیں طوق پہنایا جائے گا، اور آسمان و زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے، اور اللہ تمہارے عملوں سے خوب آگاہ ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ آل عمران کی آیت 176 سے 180 کا۔ اب ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 176، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا، یعنی اگر کافر کفر میں سبقت کرتے ہیں تو کریں، آپ کو کیا غم، آپ کیوں ملول ہوں اور کیوں دل پر میل لائیں، چونکہ آپ لوگوں کے اسلام کی بے حد لگن تھی اور دن رات اسی کوشش میں لگے رہتے تھے، لیکن لوگوں کی تکذیب و مخالفت سے اور آتش کفر و شرک میں گرنے سے آپ کو سخت صدمہ ہوتا تھا۔ اللہ آپ کو دلاسا دے رہا ہے کہ غم آپ کے دشمن کریں، آپ کیوں صدمہ کر کے ہلکان ہوں؟ اگر یہ آگ میں گر رہے ہیں تو گرنے دیں، آپ کا یا اللہ کا کیا بگاڑیں گے؟ خود اپنے گلوں پر چھری پھیر رہے ہیں اور اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ یہ اللہ کے علم و حکمت میں ازلی بدبخت ہیں، آخرت میں خالی ہاتھ رہیں گے، ایک ایک کا منہ تکیں گے اور ابدی نعمتوں سے محروم رہیں گے۔ آیت 177، ان نادانوں نے ایمان کے عوض کفر، توحید کے عوض شرک اور ثواب کے عوض عذاب خریدا ہے۔ اللہ کا کیا بگاڑا؟ آپ ہی جہنم کی آگ میں جلے بھنیں گے۔ آیت 178، ان کے لیے یہ مہلت وبال جان اور سراسر آفت ہے، جتنا وقت ملے گا اتنے ہی گناہ بڑھا لیں گے اور گناہوں کا بوجھ لاد کر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔
سورہ مومنون کی آیت 55-56 میں فرمایا کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو ان کی مال و اولاد میں برکت کر رہے ہیں ان کی بھلائیوں میں سبقت کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نادانوں کو سمجھ نہیں ہے۔ سورہ قلم کی آیت 44 میں فرمایا آپ مجھے اور انہیں جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں چھوڑ دیں، ہم انہیں اس طرح ڈھیل دیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ سورہ توبہ کی آیت 85 میں فرمایا آپ کو ان کا مال و اولاد تعجب میں نہ ڈالے، اللہ ان دونوں سے انہیں دنیا ہی میں عذاب دینا چاہتا ہے تاکہ ان کی جانیں کفر پر نکل جائیں۔ آیت 179، یعنی مومنوں کو مصائب میں مبتلا کر کے ان کا امتحان لینا ضروری ہے تاکہ دوست دشمن کا حال معلوم ہو جائے، کھرے کھوٹے میں تمیز ہو جائے اور اچھا برا الگ ہو جائے۔ مصائب سے احد والے مصائب مراد ہیں جن سے مسلمانوں کی بہادری، جانثاری، ثابت قدمی اور صبر و استقلال کا امتحان لیا گیا تھا، اور منافقوں کی پول اور شیطنیت کھولی گئی تھی کہ جہاد سے منہ موڑ کر اور میدان سے دم دبا کر بھاگے تھے اور مسلمانوں کو عین وقت پر دھوکہ دے گئے تھے۔ آیت 180، بخل کی برائی، یعنی بخیل کا جمع کردہ مال آخرت میں اس کے کام آنے والا نہیں، بلکہ بعض دفعہ دنیا میں بھی وبال جان ثابت ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اس مال کا اسے طوق پہنایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو اللہ نے کچھ مال دے رکھا ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ مال قیامت کے دن 2 نقطوں والے گنجے سانپ کی شکل میں آ کر اس کے گلے کا ہار بن جائے گا اور اس کی دونوں باچھیں چیر کر کہے گا ڈرتا کیوں نہیں، میں تو تیرا خزانہ ہوں۔ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا وہ مال یقیناً اس کے لیے گنجا سانپ بنا دیا جاتا ہے جو اس کے پیچھے پیچھے رہتا ہے اور وہ اس سے ڈر کر بھاگتا ہے، مگر وہ سانپ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور کہتا رہتا ہے کہ میں تو تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ یہ آیت پڑھ کر سناتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے مرنے کے بعد ایسا مال چھوڑ گیا جس کی زکوٰۃ نہیں نکالی تھی، وہ مال گنجا اور 2 نقطوں والا سانپ بن کر اس کے پیچھے پیچھے رہے گا۔ یہ کہے گا ارے کمبخت تو کون ہے؟ سانپ کہے گا میں تیرا وہ خزانہ ہوں جسے تو دنیا میں چھوڑ آیا تھا۔ فرض وہ اس کے پیچھے لگا رہے گا اور اس کے ہاتھ اور سارا جسم چبا ڈالے گا۔ جو غلام اپنے مالک سے اپنی ضرورت کا سوال کرے اور مالک باوجود ضرورت سے زیادہ ہونے کے اسے نہ دے تو مالک پر پھن پھناتا ہوا زہریلا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو اسے برابر ڈستا رہے گا۔ اس لیے اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر حسب ضرورت خرچ کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دلائی ہے۔ بخل کنجوسی کو کہتے ہیں اور کنجوسی سے بہت سختی سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ یہ تھا ترجمہ اور تفسیر سورہ آل عمران کی آیت 176 سے 180 کی جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔